الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگوں دوستوں، آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ جمعہ تک ہم لوگوں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 43 تک کے مضمون کو سنا ہے، جس میں بنی اسرائیل کے علماء کو خطاب کیا گیا ہے، عمومی طور پر بنی اسرائیل کو اور خصوصی طور پر ان کے علماء کو، اور یہ خطاب ہمیں اور آپ کو بھی سنایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو بھی سنایا جا رہا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اور یہ بات بار بار کہی جا رہی ہے اور ہمیشہ کہی جائے گی کہ جب بھی بنی اسرائیل کا اہل کتاب کا ذکر ہوگا قرآن میں تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد رکھنا ہے کہ جو ان لوگوں کا حال ہوا، حدیث کا جو مفہوم ہے وہ یہی ہے کہ جو ان لوگوں کا حال ہوا، یہود و نصارہ کا، اہل کتاب کا، وہی حال تمہارا ہوگا۔ تمہارے سے مراد ہے ہم اور آپ، جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا دم بھرتے ہیں، جو ان کے امتی ہونے کا خیال کرتے ہیں، وہی حال، برائی میں وہی حال، یعنی جس طریقے سے وہ لوگ برباد ہوئے، اللہ کے دین سے دور ہوئے، اللہ کے دین کے ساتھ جو ان کا رویہ تھا، وہی بربادی، وہی دوری اور وہی رویہ ہمارا اور آپ کا بھی ہونا ہے۔ ہم اور آپ بھی وہی رویہ اختیار کریں گے، کر رہے ہیں، کرتے چلے جائیں گے، اور جو نتیجہ ان کے ساتھ ہوا، نتیجہ نکلا ان اعمال کا ان کے ساتھ، وہی نتیجہ ہمارا اور آپ کا بھی ہونا ہے، ہوتا جائے گا، ہوتا جا رہا ہے۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے، مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات پہلے سے بتا دی، لہٰذا ہم بار بار اس بات کو یاد کریں گے۔ جب بھی قرآن میں بنی اسرائیل کا لفظ، بنی اسرائیل کا ٹرم ہم پڑھیں گے، وہ عربی تلاوت کر رہے ہوں، اس وقت بھی جب یا بنی اسرائیل پڑھیں گے تو ہمارے ذہن میں یہ حدیث کا یہ مفہوم آنا چاہیے کہ جو ان کا ہوا وہی ہمارا ہوگا، جو ان کی گت بنی وہی گت ہماری بننی ہے، جو جرم انہوں نے کیا وہی جرم ہم کرنے والے ہیں اور کر رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں بتایا ہے بچنے کے لیے، ہمیں بچنا ہے۔ جس کی عقل صحیح ہوگی، جو اپنا ٹھکانہ صحیح رکھنا چاہے گا، وہ قرآن میں جو ان کے جرائم بتائے گئے ہیں، جو ان کی خامیاں بتائی گئی ہیں، ان خامیوں سے اپنے آپ کو بچائے گا، ان جرائم سے اپنے آپ کو روکے گا، اور جس کی مت ماری گئی ہے اور جس کو جانا ہی اس گڑھے میں ہے جس گڑھے میں یہ لوگ گئے، اللہ کے غضب کے گڑھے میں، جن کو جانا ہے اس گڑھے میں، وہ ان تمام تنبیہات کے باوجود، ان تمام چیتاونیوں کے باوجود، وارننگز کے باوجود وہی حرکت کرتے چلے جائیں گے جو انہوں نے کی ہے۔ ان کی حرکتیں ہمیں بتائی گئیں، یہ بات یاد رہے۔ جب بھی ہم قرآن میں بنی اسرائیل، اہل کتاب، یہود و نصارہ کا ذکر سنیں، پڑھیں تو یہ بات یاد رہے۔ اس بات کے ساتھ ہم لوگ اس مضمون کو یاد کرنے کی کوشش کریں، اور وہ جو ایک سلسلہ ختم ہو رہا ہے آیت نمبر 46 تک، 46 تک، وہاں تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ حالانکہ بات اتنی گہری ہوتی ہے اور آج ہمارے اور آپ کے لیے سمجھنا اتنا زیادہ ضروری ہے کہ وقت نکل جاتا ہے اور بات بھی پوری نہیں ہو پاتی، لہٰذا 43 آیت کے بعد کے مضمون کو ہم لوگ سمجھتے ہیں۔ اس تمہید کے بعد علماء یہود سے خطاب ہے، خصوصی، خاص کر، اور جنرلی تمام بنی اسرائیل اور اہل کتاب، اور پھر ہم کو اور آپ کو جو بتایا گیا ہے جس کنٹیکسٹ میں، وہ بھی ہم لوگوں نے سنا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اَتَعْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہاں تک پہنچنے کی کوشش کریں گے، یہ 46 آیت ختم ہو رہی ہے، لیکن اس کا جو پہلا حصہ آج ہم لوگوں نے سنا، اس کا ترجمہ سنی۔
اتامرون الناس، یہود کے علماء کو جنرل نہیں اسپیشلی خطاب کر کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور ہمیں اور آپ کو بتا رہے ہیں، کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو، کیا تم عام لوگوں کو حکم دیتے ہو بالبر، بر کا حکم دیتے ہو، وتنسون انفسکم، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، یعنی دوسروں کو تو کہہ رہے ہو کہ بر کرو لیکن خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم تلاوت کر رہے ہو کتاب کی، اللہ کی کتاب تمہارے پاس ہے، جو اس وقت وہ سمجھتے تھے تورات کے حوالے سے کہ ہم اللہ کی کتاب کے حامل ہیں اور ہم ہی ہیں، ہم ہی پڑھتے ہیں، ہم ہی بتاتے ہیں، ہم ہی سمجھاتے ہیں، افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یعنی تمہاری عقل یہ کہتی ہے کہ تم دوسروں کو تو بر کی تلقین کرو، بر کا حکم دو اور اپنے اوپر بر کو نافذ نہ کرو، حالانکہ کتاب بھی پڑھ رہے ہو، جہاں سے تم علم سیکھ رہے ہو، جہاں سے عقل لے رہے ہو، جہاں سے حکمت کی بات لے رہے ہو، وہ اللہ کی کتاب ہے، اور تم اللہ کی کتاب کے حامل ہونے کا دم بھرتے ہو کہ ہم عالم دین ہیں، ہم علماء ہیں، ہم ہی اس کتاب کا علم رکھتے ہیں، ہم ہی بتائیں گے، ہم ہی اس کی تشریح کریں گے، ہم ہی اس کو انٹرپریٹ کریں گے، جس کا معنی اور مطلب ہم بتائیں گے۔ تو کیا یہ معنی مطلب ہے؟ یہی معنی مطلب ہے، اللہ نے یہی بتایا ہے کہ تم دوسروں کو بر کی تلقین کرو، دوسروں کو بر کا حکم دو اور اپنے آپ کو بھول جاؤ۔ کیا ہے عقل تمہاری؟ کہاں گئی عقل تمہاری؟ یہ جنرل بات ہوئی اس آیت کے ترجمے میں۔ اب اس سے جڑی ہوئی چند باتیں ہم لوگ سمجھنا ہمیں ہے، جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پچھلے ہفتے بھی جب یہ بات شروع ہوئی تھی تو ہم لوگوں نے یہ بات سنی تھی کہ علماء دین کا مقام بہت بلند ہے۔ عالم دین جو ہوتا ہے وہ پہلے تو دین ہی، آج ہر آدمی جنرلی دین سے دور ہے، پھر بھی دین کے نام پر بہت کچھ کرتا ہے۔ جیسا دین ہے ویسا کوئی کچھ نہیں کرتا، اکا دکا لوگ، لیکن پھر بھی سارا کا سارا کھیل، سارا الٹا سیدھا کام دین ہی کے نام پر ہوتا ہے۔ اس کو لیڈ کون کرتا ہے؟ وہی عالم دین۔ عالم دین وہ دین کا لیڈر ہوتا ہے نا، وہ اس تمام معاملات کو مینج کر رہا ہوتا ہے، ہینڈل کر رہا ہوتا ہے، جس کو لوگ بڑے جذبات سے کرنا چاہتے ہیں۔ دین کو، دین کے نام پر لڑائی جھگڑا، دین کے نام پر اٹھا پٹک، دین کے نام پر پیار محبت ایسا بہت کم ہوتا ہے، لیکن لڑائی جھگڑا زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو دینی جذبات ہیں اس کو ہینڈل کون کر رہا ہوتا ہے؟ ایک عالم دین، علماء دین، اپنی اپنی جگہوں پر، اپنی اپنی جگہوں پر وہ سوسائٹی کو شیپ دے رہے ہوتے ہیں۔ اگر سوسائٹی کو نرم بنانا ہے تو عالم دین نرمی کا اگر سبق دیں گے، درس دیں گے تو سوسائٹی نرم بنتی ہے بہت حد تک۔ آگ لگانی ہے تو عالم دین اگر چاہے تو یوں آگ لگا دے، ہر جگہ، مسلمان ہو اور جو دیگر اقوام ہیں جو اسلام کو نہیں مانتی، اپنے اپنے دین پر عمل پیرا ہیں، ان سب جگہوں کے جو ان کے مذہبی لیڈرز ہیں وہ ان کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس مقام کو ایک حدیث میں یوں بتایا ہے، اور جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک عالم دین کی فضیلت، اس کی ویلیو کتنی ہے؟ جتنا ایک عام آدمی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت، کیا بات کی جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کی کوئی گنتی ہو سکتی ہے؟ کوئی کتاب مکمل ہو سکتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضیلت پر کوئی کتاب مکمل ہو سکتی ہے؟ چند پیج میں، 1000 پیج میں بات لکھی جا سکتی ہے؟ نہیں۔ جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے عام انسانوں پر، ویسے ایک عالم دین کی فضیلت ہوتی، اس کا اتنا ویلیو ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے، جس کا مفہوم ہے کہ ایک بار ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں پوچھا، برائی کے بارے میں پوچھا۔ برائی، ہر طرح کی برائی کہاں سے نکلتی ہے، یہ بھی برائی، برائی کیا ہوتی ہے، یہ بھی برائی کا اثر کیا ہوتا ہے، یہ بھی پوچھا۔
ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے 3 بار کہا مجھ سے شر کے بارے میں مت پوچھو، مجھ سے شر کے بارے میں مت پوچھو، مجھ سے شر کے بارے میں مت پوچھو۔ سب سے بڑا شر علماء سو ہیں، برا عالم، برا عالم، علماء سو، برے عالم، برے علماء، سب سے بڑا شر۔ برباد کرنا ہوگا برباد کر دے گا، سماج کو برباد کرنا ہوگا سماج کو برباد کر دے گا، اخوت کو، بھائی چارگی کو، اتحاد و اتفاق کو توڑنا ہوگا توڑ دے گا، گھر میں آگ لگانی ہوگی گھر میں آگ لگا دے گا۔ کون؟ عالم سو، برا عالم۔ اور پھر کہا کہ سب سے بڑا خیر علماء خیر ہیں، سب سے بڑی اچھائی اچھا عالم ہے، بنانا ہوگا بنا دے گا، جی جان لگا دے گا، کیونکہ اس کے پاس علم کی دولت ہے، اور وہ علم جو اللہ نے اسے دیا، اللہ کا نازل کردہ علم، اور اس علم کی دولت اس کے پاس ہے، لہٰذا اس علم کی بنیاد پر وہ ہر کچھ بنا سکتا ہے، ہر کچھ بنا سکنے کی کیپیبلٹی رکھتا ہے، جو انسانی سماج کے لیے ضروری ہے، جو اس کے اختیار میں اللہ نے دیا ہے۔ ہر کچھ سے مراد یہی۔ سب سے بڑا شر علماء سو، سب سے بڑا خیر علماء خیر۔ عالم کی فضیلت عام آدمی پر جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت، یہ دونوں بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے، فضیلت بھی یاد رکھنی چاہیے، اور سب سے بڑا شر بھی یاد رکھنا چاہیے، اور سب سے بڑا خیر بھی یاد رکھنا چاہیے۔ یہ چیز سب کے ساتھ ہے، ہر مذہب کے ماننے والوں کے ساتھ۔ جو اسٹیئرنگ پاور ہے سماج کو گھمانے کا، لے چلنے کا، یہ مذہبی لیڈرشپ کے پاس ہے، اور ہماری مذہبی لیڈرشپ ایسی ہونی چاہیے۔ سب سے بڑا خیر، سب سے بڑی اچھائی ہماری مذہبی لیڈرشپ ایسی ہونی چاہیے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی۔ لیکن قرآن نے ہمیں انتباہ کیا ہے، ہمیں چتایا ہے، ہمیں وارن کیا ہے علماء یہود کا کردار بیان کر کے، اور وہ کردار کیا تھا؟ اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کیا تم عام لوگوں کو نیکی، بھلائی، وفاداری، ایفاء عہد، ادائیگی حقوق کا حکم دیتے ہو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، جبکہ تم اس کتاب کو، جس کو تم اللہ ہی کتاب کہتے ہو، اس کو پڑھ رہے ہوتے ہو، اس کی تلاوت کر رہے ہوتے ہو، افلا تعقلون، کہاں گئی تمہاری عقل؟ بدھی بھرشٹ ہو گئی تمہاری کیا؟ کیسا حکم لگاتے ہو؟ یہاں پہ جو بر ہے لفظ، اس کو ہم لوگ سمجھ جائیں۔ جنرلی بر کا ترجمہ نیکی کیا جاتا ہے، لیکن ذرا ہم لوگ اس ورڈ کے اندر گھستے ہیں اور اس کے 3 معنی اور سمجھتے ہیں، یعنی ان 3 معنی کے حساب سے تمام نیکی۔ پہلا معنی عربی زبان میں بر کا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے وعدہ پورا کرنا، وعدہ پورا کرنا، ایفاء عہد جس کو کہتے، وعدہ پورا کرنا۔ اللہ سے کیا گیا وعدہ، آپس میں کیا گیا وعدہ، اللہ سے وعدہ اس کی بندگی کا، اور آپس میں جیسا بھی وعدہ ہوتا ہے، یہ ہے بر۔ دوسرا معنی وفاداری، اللہ کے ساتھ وفاداری، اور پھر جو رشتے جیسے وفا کے مطلوب ہوتے ہیں، جن رشتوں میں جیسی وفاداری ہونی چاہیے ان رشتوں کی ویسی وفاداری۔ تیسرا معنی ادائیگی حقوق، حق کی ادائیگی، اللہ کا حق اس کو ادا کرنا، اس کے بندوں کا حق اس کو ادا کرنا، جو بندے جیسے رشتے رکھتے ہیں ان رشتوں کے حقوق کو ویسے ادا کرنا جیسا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا۔ ان تمام چیزوں کو ملا کے نیکی کہہ دیا جاتا ہے۔ نیکی، بر کا مطلب نیکی، ہر طرح کی نیکی، ہر طرح کی نیکی۔ اب ہر طرح کی نیکی کی تعلیم ایک عالم دین دے رہا ہے۔ سچ بولو لیکن خود جھوٹ بول رہا ہے، غیبت نہ کرو لیکن خود غیبت کرتا ہے، دھوکہ مت دو لیکن خود اگر دھوکہ دے رہا ہے، چغلی نہ کھاؤ لیکن خود اگر چغلی کا کام کر رہا ہے، دوسروں کا مال نہ ہڑپو لیکن اگر خود دوسروں کا مال ہڑپ رہا ہے، دوسروں میں آپس میں لڑائی نہ لگواؤ لیکن اگر خود لڑائی لگوا رہا ہے۔ یہی کام تھا
علماء یہود کا. سن کے لگ رہا آج کل یہ علماء یہود کا کام تھا بتایا جا رہا ہے. آج کل حال تو شروع میں ہم لوگوں نے سن لیا کہ جو ان کا ہوا وہی تمہارا ہوگا. یہ چند مثالیں تھیں, چند مثالیں نیکی کی, افایت کی, وفاداری کی, حقوق کی ادائیگی کی. تم تعلیم دیتے ہو, تلقین کرتے ہو, بلکہ حکم دیتے ہو دوسروں کو. وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ, اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو, اپنے آپ کو اوپر رکھتے. ہم پر یہ احکام نہیں, ہمارے لیے نہیں, ہم تو دوسروں کو کروانے والے ہیں. ہمارے لیے جائز ہے ہم جھوٹ بولیں, ہمارے لیے جائز ہے ہم جتنی غیبت کریں. دینی معاملات میں غیبت بہت بڑا پہلو ہے. ایک دیندار آدمی دوسرے دیندار آدمی کی بڑی غیبت کرتا ہے, اگر اس کے ساتھ اس کے اختلافات ہیں تو بڑی غیبت کرتا ہے, جھوٹ بول دیتا ہے, اس کے نام پر جھوٹی بات چھاپ دیتا ہے, اس کی طرف جھوٹا الزام لگا دیتا ہے. تہمت, ساری چیز دین کے نام پر جائز سمجھتا ہے, ساری چیز. علماء یہود کا کردار بھی یہی تھا, اور آج ہمارا اور آپ کا کردار بھی, اور ان لوگوں کا جو ہمارے درمیان اس مقام و منصب پر ہیں ان کا کردار بھی کم و بیش یہی ہو گیا. اسی لیے تو آپس میں اتنا زیادہ فرکشن ہے, اتنی لڑائیاں ہیں. کبھی بھی دین کے نام پر آدمی مل بیٹھ نہیں پاتا. آپ کے علاقے میں کسی دنیاوی, جنرلی جس کو دنیاوی مان لیجئے سڑک گلی کا مسئلہ ہو, وہاں پہ ہر طرح کے لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور ایمیکیبل سولیوشن نکالنے کی کوشش بھی کرتے ہیں, ہارمونیس بھی رہتے ہیں, لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا. لیکن دین کے نام پر الگ الگ طرح کے لوگوں کو اگر بٹھایا جائے تو لڑائیاں ہو جاتی ہیں. ایک دوسرے کو تو کافر سمجھتے ہیں, ایک دوسرے کو فاسق اور گمراہ سمجھتے ہیں, تو پھر کیسے وہ ہارمونیس ایٹماسفیئر کریٹ کر سکتے ہیں, کیسے وہ بیٹھ سکتے ہیں ساتھ میں. آپ لوگ آج کل تو یوٹیوب کے ذریعے اور موبائل فون کے ذریعے دنیا میں جو ہو رہا ہے اس کو دیکھتے ہی رہتے ہیں. آپ نے حال میں دیکھا ہوگا کہ ایک بڑا عالم دین, اس نے اپنے شہر میں ایک بڑی بھیڑ جمع کی, حکومت اور وہ جو دھرم سنسد ہوئی تھی اس کے مقابل, اور وہاں پہ اس نے کہا کہ ہمیں مار دو, ہم مارنے کے لیے آئے ہیں. پھر اس سے جب انٹرویو لیا جا رہا ہے کہ آپ کن لوگوں کی بات کرتے ہیں, مسلک اور جو فرقہ بن گیا ہے اس میں ایک دوسرے فرقے کا نام لے کر کہا گیا, تو اس نے کہا کہ ہم تو ان لوگوں کو کافر سمجھتے ہیں, ہم ان کی بات نہیں کر رہے, ہم صرف اپنے لوگوں کی بات کر رہے ہیں جنہیں ہم مسلمان سمجھتے ہیں. حالانکہ جو دھرم سنسد آرگنائز کرنے والے لوگ ہیں وہ چن کر نہیں کہہ رہے تھے کہ ہم اس کو ماریں گے, اس کو ماریں گے, وہ سب کو مارنے کی بات کر رہے تھے. یہ ہے ہمارا حال کہ ہم دین کے نام پر ٹھنڈے مزاج کے ساتھ کسی چیز کو لاجیکل کنکلوژن تک نہیں لے جا سکتے, نہیں لے جا سکتے. رگیں پھولنے لگتی ہیں, دیکھ کر ہی غصہ آنے لگتا ہے, فلاں اس مجلس میں وہ بھی ہے, وہ تو ہمارے مسلک کا نہیں, وہ تو ہمارے فرقے کا نہیں, وہ تو ہماری جماعت کا نہیں, وہ تو ہمارے مکتب فکر کا نہیں. رگیں پھول گئیں, ماتھے پر بل آ گیا. یہ ہمارا حال ہے. ان یہود علماء کی طرح ہمارے ہاں بھی جو لوگ مینج کرتے ہیں ہمارے ریلیجیس افیئرز کو, انہوں نے ہمیں ویسا بنا دیا ہے. جبکہ آگے کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ, وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ, حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو. یعنی علماء یہود کو یہ غرہ تھا نا, یہ زوم یا زام جو کہہ لیجئے کہ کتاب ہمارے پاس ہے, ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے, اس کی زبان ہمیں پتہ ہے, عام لوگوں کو کیا پتا, اس کے اتار چڑھاؤ کو ہم سمجھتے ہیں, اس کے اسلوب کو ہم سمجھتے ہیں. یہی غرہ ان کو بھی تھا, ایسا ہی غرہ, ایسا ہی زوم یا زام جو کہنا ہے کہہ لیجئے, ہمارے بھی علماء کرام کو ہو گیا ہے نا, ان کی اکثریت کو. اللہ کی کتاب ہم ہی سمجھتے ہیں, ہم ہی سمجھا سکتے ہیں, دوسرے کوئی اختیار نہیں. کوئی علم حاصل کر لے ہمارے طریقے پر تبھی وہ یہ کام کر سکتا ہے, ہمارے درمیان سے کوئی جائے گا تبھی وہ یہ کر سکتا ہے.
ہم سے ہٹ کر کوئی کسی اور طریقے سے اگر کسی نے علم حاصل کیا، چاہے وہ ہمارے مکتبہ فکر کا نہ ہو، ہمارے فرقے کا نہ ہو، ہماری جماعت کا نہ ہو، ہمارے مسلک کا نہ ہو، وہ یہ کام نہیں کر سکتا۔ پبلک کے لیے یہ چیز منع ہے۔ یہی چیز تمام لوگوں کے اندر آپ کو ہم قصہ سناتے ہیں، دو دوسرے مذہب کا قصہ۔ پہلے عیسائیوں کے ہاں کا سن لیجئے، آپ نے سنا ہوگا، لیکن یہ سب چیزیں بار بار سننے کی۔ عیسائیوں کے ہاں بھی ان کے علماء، جیسے یہاں یہود کے علماء کا ذکر چل رہا ہے، انہی کی ایک شاخ ہے، ان کا یہی خیال تھا نا کہ یہ جو اللہ کی کتاب ہے، جو انجیل ہے، یہ پبلک کے لیے نہیں، یہ ایک عالم دین جو پڑھے گا وہی سمجھائے گا، اس کی لینگویج تک پڑھنا پبلک کے لیے منع تھا۔ یہ ابھی چند سو سال پہلے یہ جو پروٹیسٹنٹ فرقہ بنا عیسائیوں میں، وہ مارٹن لوتھر کنگ نے ترجمہ کیا انجیل کا عام لوگوں کے پڑھنے کے لیے، اسی بات سے کہ صرف ایک عالم دین ہی اللہ کی کتاب کیوں پڑھے، عام لوگ کیوں نہ پڑھ سکتے ہوں، عام لوگوں کی زبان میں اس کتاب کا ترجمہ کیوں نہ ہو، اس نے کر دیا۔ لیکن جو کلرجی تھی، پوپ اور پوپ کے ساتھ کے جو کیتھولک عیسائیوں کا جو بڑا طبقہ ہے، اس نے اس کو دھرم سے نکال دیا، کفر کا فتویٰ اس پہ لگا دیا، الگ فرقہ بن گیا وہ۔ یہاں ہندوؤں کے ہاں یہ جو رامائن ہے، والمیکی کی لکھی ہوئی رامائن، یہ دیو بھاشا میں تھی، سنسکرت میں۔ اس کو صرف اور صرف براہمن پڑھ سکتا تھا، اور براہمن ہی اس کو انٹرپریٹ کر سکتا تھا، وہی بتا سکتا تھا کہ رام جی نے کیا کیا، دشرتھ جی نے کیا کیا۔ اس کو تلسی داس نے پبلک کی لینگویج میں، جس کو عام لوگ پڑھ سکیں، ترجمہ کیا، لکھا۔ تلسی داس پر بھی کفر کا فتویٰ لگا، مار بھگایا گیا، حتیٰ کہ ایک مسجد میں بیٹھ کر اس نے اس کام کو کیا ہے، ایک مسجد میں بیٹھ کر اس کام کو کیا، یعنی سنسکرت سے اس نے رامائن کو پبلک کے پڑھنے لائق بنایا۔ اس پر اس کی کلرجی نے، اس کے علماء نے، اس کے مذہب کے علماء نے کفر کا فتویٰ لگایا۔ ہمارے ہاں بھی عربی سے جب اس کا فارسی اور اردو میں ترجمہ کیا گیا، تو جن علماء نے ترجمہ کیا ان پر کفر کا فتویٰ لگا، شروع میں کافر ہو گیا ہے۔ جو کلرجی ہوتی ہے، جو مین اسٹریم کلرجی ہوتی ہے، جو بڑے علماء کرام ہوتے ہیں، ان لوگوں نے ان پر بھی کفر کا فتویٰ لگایا، کافر ہو گئے۔ عام آدمی قرآن پڑھے گا، معنی مطلب جانے گا، گمراہ ہو جائے گا۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، کتاب پڑھنے لائق بنی کتاب، تم کتاب پڑھتے ہو، پھر بھی تمہاری روش یہ ہے، پھر بھی تمہارا بیہیویئر یہ ہے، پھر بھی تمہارا انداز یہ ہے، تمہارے سوچنے کا ڈھنگ یہ ہے۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، تم کتاب پڑھتے ہو۔ کون سی کتاب پڑھتے ہو؟ اللہ کی نازل کردہ اگر کتاب پڑھ رہے ہو تو تمہاری طبیعت کے اندر نرمی آنی چاہیے۔ اللہ کی نازل کردہ کتاب پڑھ رہے ہو تو تمہارے اندر تقوی پیدا ہونا چاہیے، اللہ کا خوف، ڈر، خشیت، اس کو حاضر و ناظر جاننے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ تم کتاب پڑھنے کا دم بھرتے ہو، لڑائیاں لگواتے ہو، تم کتاب پڑھنے کا دم بھرتے ہو، غیبت کرتے ہو، برائی کرتے ہو، جھوٹا الزام لگاتے ہو، دل میں چڑ اور نفرت پیدا کرتے ہو، منافرت کا ماحول بناتے ہو، آپس میں لوگوں کو لڑواتے ہو، حق سے دور کرتے ہو، صحیح بات بتاتے نہیں ہو۔ کیسا کردار تم نے بنایا ہے؟ جبکہ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، تم کتاب پڑھتے ہو۔ اور آج ہم لوگ اس کو جوڑ دیں کہ تم حافظ قرآن ہوتے ہو۔ ہمارے درمیان بہت سارے حفاظ ہوتے ہیں، پورا کا پورا قرآن یاد ہے، لیکن کردار موٹا موٹی، ایک ایک چیز اچھی تو کسی کی نہ ہو سکتی، موٹا موٹی کیسا کردار ہے؟ دھوکے بازی کا، جھوٹ کا، ضد کا، بغض کا، عناد کا، بات نہ سننے کا، نہ ماننے کا۔ یعنی وہ جو ایک بات ہے، کسی بات کو لاجیکل کنکلوژن تک نہیں لے جانا، عقلی بات سننا ہی نہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا آگے کا حصہ، افلا تعقلون،
تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ عقل کہاں گئی تمہاری؟ عقل کو اللہ تعالیٰ اپیل کرتے ہیں نا بار بار، یہ حصہ قرآن میں بار بار آتا ہے، افلا تعقلون افلا تعقلون. کہاں گئی تمہاری عقل؟ یعنی کوئی بات ایسی جس کی دلیل ہو عقلی، جو لاجیکل بات ہو اور لاجیکل کنکلوژن تک، لاجیکلی وہ کسی بات کو خاتمے تک پہنچانا، یہ ہمارا اور آپ کا کام ہونا چاہیے تھا. یہ ان لوگوں کا کام ہونا چاہیے تھا جو کتاب پڑھ رہے ہیں، جو کتاب کے حامل ہیں، جنہوں نے اس کتاب کو اٹھا رکھا ہے، جیسے بھی اٹھا رکھا ہے. ہم عالم دین ہیں، ہم حافظ قرآن ہیں، ہم اس دین کے مذہبی معاملات کو مینیج کرنے والے لوگ ہیں، ہم مفتی ہیں، ہم قاری ہیں، ہم قاضی ہیں. جس طریقے سے بھی آدمی اس دین کی ذمہ داریوں کو لے کر چل رہا ہے، اس سے کہا جا رہا ہے افلا تعقلون، کہاں گئی تمہاری عقل؟ Where is your wisdom? Where is your logic? Where is your reasoning? کہاں ہے؟ کسی بات کو عقل سے کیوں نہیں سمجھنا چاہتے؟ یہ جھوٹ، یہ ہٹ دھرمی، یہ تعصب کہاں سے آیا؟ اگر اللہ کی کتاب لیے رہتے تو یہ تعصب نہیں پیدا ہوتا. اگر اللہ کی کتاب لیے رہتے تو یہ ہٹ دھرمی نہیں پیدا ہوتی. اگر اللہ کی کتاب لیے رہتے تو تمہارے کردار کے اندر یہ قباحت نہیں ہوتی، یہ گھنونا پن نہیں ہوتا. اللہ کی کتاب پڑھنے والا آدمی، اس کا کردار گھنونا نہیں ہو سکتا. اجتماعی معاملات میں خصوصاً ذاتی طور پر تساہل کا شکار ہو سکتا ہے، ذاتی طور پر اسکتی جس کو کہتے ہیں وہ ہو سکتا ہے، ذاتی طور پر بھلکڑ ہو سکتا ہے، ذاتی طور پر کسی معاملے میں کمزور ہو سکتا ہے. لیکن اجتماعی معاملات میں کوئی عالم دین صاحب ذاتی طور پر غصور ہو سکتے ہیں اپنے پرسنل میٹر میں، لیکن دین کے معاملے میں غصہ دکھائیں گے؟ کوئی عالم دین صاحب ذاتی طور پر جلد باز ہو سکتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں جلد بازی دکھائیں گے؟ کوئی عالم دین صاحب ذاتی طور پر بھلکڑ ہو سکتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں بھلکڑ ہو گئے؟ ان کا بھلکڑ ہونا سماج کو بھلکڑ بنا دے گا. ان کا ایک جھوٹ بولنا ان کے ماننے والوں کو ہزاروں جھوٹ پر اکسا دے گا. ان کی ایک غیبت کرنا ان کے ماننے والوں کو لاکھوں غیبت کرنے پر اکسا دے گا. یہ اتنا رسکی مقام ہے، اتنا رسکی مقام ہے. یہی چیز ہے جو اس ایک آیت میں بتائی گئی ہے، اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. کیا تم دوسرے لوگوں کو بر، ایفائے عہد، وفاداری، حقوق کی ادائیگی کا حکم دیتے ہو، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، اپنے اوپر ان چیزوں کو لاگو، ان کا نفاذ نہیں کرنا چاہتے؟ جبکہ تم کتاب کے حامل ہو، تم پڑھ رہے ہو کتاب پڑھنے کا دم بھرتے ہو، اس کو یاد کرنے کا دم بھرتے ہو، رکھتے ہو، اور سماج میں گردن اونچی کر کے چلتے ہو. ہم عالم دین ہیں، ہم حافظ قرآن ہیں. افلا تعقلون، پھر عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ اللہ تعالی ہم لوگوں کو ان باتوں کے اندر ہمارے لیے جو سبق کا پہلو ہے اس کو سمجھنے کی توفیق دے. افلا تعقلون، عقل سے کام لینے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.